جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ سنائیں طبیعت سے کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، گھر میں بھی سب خیریت ہے؟ اچھا تھوڑا سا نا آپ سے پوچھنا تھا کہ نبی پاک کی کتنی بیٹیاں تھیں نبی پاک کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کن کن میں سے تھی؟ کن کن میں سے تھیں؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں اس کے بارے میں کچھ شکوک اور شبہات لوگ پھیلاتے ہیں، اور اکثر صرف یہی پروپیگنڈا آپ کو سوشل میڈیا پر باطل عقائد اور نظریات کے حامل جو یوٹیوبرز اور ایسی شخصیات ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ وہی صرف حقیقی بیٹی تھی۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، اور وہ سیرت نگاروں نے جو شکوک اور شبہات لوگ پھیلاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی حقیقی بیٹی تھیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جبکہ حضرت زینب، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے پیدا ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بیٹیاں 4 تھیں، اور یہ کہنا کہ 3 نہیں تھیں صرف ایک تھی یہ بے بنیاد ہے، اور کوئی بھی اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مستند تاریخی روایات محدثین نے یا مورخین نے نقل کیے ہیں ان کی روشنی میں سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام معتبر محدثین، مفسرین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اس کی واضح دلیل امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابن سعد فی الطبقات الکبریٰ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں جنم دی، قاسم، عبداللہ، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ اب آئیے ان 4 صاحبزادیوں کا مختصر تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اکثر سیرت نگاروں کے مطابق آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے یعنی تقریباً 600 عیسوی میں ہوئی، اگرچہ اس سال میں معمولی اختلافات، سال پیدائش میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور آپ کا نکاح حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اکثر مورخین کے نزدیک آپ کی پیدائش تقریباً 601 یا 602 میں ہوئی۔ آپ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھیں، پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے منسوب ہوئی، مگر نکاح مکمل ہونے سے پہلے علیحدگی ہو گئی تھی۔ بعد میں آپ کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی پیدائش تقریباً 603 کے آس پاس بیان کی جاتی ہے۔ آپ بھی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے اور نکاح میں رکھنے کا شرف اور مقام حاصل ہوا. چوتھی بیٹی آپ علیہ السلام کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حسن اور حسین کی رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں. آپ کی پیدائش کے بارے میں متعدد اقوال ہیں. مشہور قول یہ ہے کہ بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے، جبکہ بعض اہل علم نے بعثت کے بعد بھی ان کی پیدائش کو ذکر کیا ہے. اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے کسی ایک تاریخ کو قطعی نہیں کہا جا سکتا. البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی بیٹی تھیں. آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ ہی کے ذریعے آگے چلی. اب اس اعتراض کا جواب بھی سن لیجئے کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حقیقی بیٹی تھیں. یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک درست نہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا لفظ جمع کے صیغے میں جمع کے ساتھ استعمال کیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہاں نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. وہ بناتی کا، یہاں بناتی کا اپنی بیٹیوں سے، تو یہاں بناتی کا جمع کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے جو ایک سے زیادہ بیٹیوں پر دلالت کرتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ تمام قدیم سیرت نگار جیسے ابن اسحاق ہیں، ابن سعد ہیں، ابن کثیر ہیں اور دیگر اہل علم نے چاروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں لکھا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تیسری وجہ یہ کہ اگر وہ حقیقی بیٹیاں نہ تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں کہہ کر انہیں نہ پکارتے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو آپ کی صاحبزادیوں کے ساتھ کیا گیا. رہا یہ اعتراض کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اس لیے 4 بیٹیاں پیدا ہونا ممکن نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح خود قدیم روایات کے درمیان اختلاف اس میں پایا جاتا ہے. 40 سال والا قول واحد اور قطعی نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس سے کم عمر میں بھی بیان کیا ہے. لہذا صرف اس اختلافی اور اختلاف عمر کو بنیاد بنا کر 4 صاحبزادیوں کا انکار کرنا علمی دیانتداری پر مبنی بات نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 4 بیٹیاں تھیں. اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور مستند علم پر قائم رہنے کی توفیق ہمیں نواز دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اور تحقیقی اسلامی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز اپنے حلقے میں نشر کریں تاکہ قرآن و سنت کی شمع جہاں جہاں ہماری ویڈیو پہنچے وہاں روشن کرتی چلی جائے. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے سے پہلے جدہ ٹی وی پر میں اپنی 5000 سے زیادہ ویڈیوز دوبارہ سے پھر اپلوڈ کر رہا ہوں. براہ کرم اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور دیکھا کیجئے. مجھے یقین ہے کیونکہ 5-7 ہزار سے زیادہ میں نے ویڈیوز ابھی تک ریکارڈ کری ہیں اور وہ ساری ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، تو اس چینل کے ساتھ ساتھ آپ جدہ ٹی وی پر بھی ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں.